كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا. ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا. سندا روے ارشاد دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی ریٹ ہو جا. بن کے دھوڑ مدینے دے رستے آدی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے. علا کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا،
امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کل اچھی پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے تو قبل استاد العلماء اور میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین میرے محترم میرے شیخ میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی اچھے انداز دے اندر محبت دے بارے اور نبی علیہ السلام دی شان دے اور مقام دے بارے بڑا ہی علمی خطاب کیتا ہے اور انہاں دی گل نو میں اگے چلاندیا ہویا میں بھی اسی ایت نو تلاوت کیتا ہے توجہ ہے سارے دی گوڈے چھڑ دیو کسے پاسے ٹر جاندے مل جاندے ذرا سیدھے ہو گئے بہو اور توجہ ہے جے کوئی نہ ہاں جی میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جماعت دے نوجوان خطبہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے انہاں دے بڑے تفصیلاً انشاءاللہ خطاب ہون گے اور سارے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات نو سن کے جانا ہے انشاءاللہ کہو گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دے دی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے او دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے کسے ہور گاں کول نہیں جاندا بول دے نہیں وہ سمجھ آن ڈئی جے آؤ کوئی ہوں ہاں کرو مینوں پتہ لگے تسی جاگن ڈے مدیو نہ ہوئے تسی چپ کرو واہ تھوڑے اتوں نہیں ٹپ جے تسی تھلے آ جاؤ یہ کام نہیں ہونا بھئی تسی کو سبحان اللہ کو جزاک اللہ کو نہیں کچھ بھی آتا اینا نہیں لائی پڑی جاؤ کچھ کرو صحیح آؤ کچھ جاگو تے صحیح نہ کوئی ہلو ہن وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کہا جاندا ہے طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع ہن کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے اہل حدیثاں بھی اسی محبوب دا پڑھیا ہے دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے ہر مسلمان نے کلمہ ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں ذاتاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑے بڑے دروازے بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں بڑے بڑے صاحبزادے بڑے بڑے سیدزادے بڑے بڑے خانزادے بڑے بڑے پیرزادے موجود نے لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں جماعتاں پک ڈنڈیاں دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جن اتنے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے ڈیرے دار بڑے بڑے پرے پچھیب دے بندے بھی آئے ہو یقیناً اہل حدیث بھی آئے نے دوسرے مسلک دے بھی آئے نے ہن یہ حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جناب کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی اور مسلک اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام اعلان ہے یہ کہ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. کدی مرضی نال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ساڈے محبوب بولدے نے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی. جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکتی نہیں. او دی زبان چو جو نکلیا ہے وہ حق کے, سچ کے, پاک کے, لا شک کے. جہان غلط ہو سکتا ہے, میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یہ ساڈا عقیدہ ہے, بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا ہے وہی حق کے, سچ ہے. نبی علیہ السلام دا سودا نا ایک یہودی نہ ہو گیا. آپ نے فرمایا چلا بھائی تینوں پیسے دینا. پوری زندگی میرے محبوب نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. سانو تو ویکھو نا, سجے بھی کھبے بھی سامنے بھی, ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے, بول دے نہیں اینیاں جیباں نے. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا گھر وئی تینوں میں پیسے دینا. نبی علیہ السلام انہوں لے کے گھر جا رہے, راہ چ ایک بندہ ملیا. آندا کنے دا اونٹ ویچیا؟ آندا جی اینے دا. آندا سودے تو مکر جا, ڈبل پیسے لے لے. وہ یہودی سی, وہ مکر گیا. اج بھی ہوں مکر جاندے نے نا کئی بندے. مجھ ویچی ہے 2 لاکھ دی مجھ, تے نال دے نے کیا چالی یار 10,000 اوتھے ہی بدل گئے. جیڑا بندہ اپنی کمنٹ اپنی زبان تے پکا نہیں نہ ہوندا, قیامت نو اللہ نے دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لانا جے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. جیڑی گل کرو پکی کرو, پختہ کرو, اپنی زبان تے پکے رہو. پھر کی ہوئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا, زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. تو بہرحال یہودی مکر گیا. انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرا لین بھی جا رہا ہے. پیسے کادے اوڑ دے دیتے, پیسے لین جا رہے ہیں تو سودا نہیں ہوا تو پیسے کادے لین. انہوں نے کہا گل ساری ٹھیک ہے لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا. اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کر, گواہ کوئی پیش کر جتھے سودا میرا تیرا ہویا. ایک گل ہو رہی ہے بازار چ, تے کولوں دی ایک پیغمبر دے صحابی گزرے, حضرت خزیمہ کہہ دو رضی اللہ تعالی. واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. اس خزیمہ کون ہے جہدے بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ آواز پی گئی جدو کہہ رہے ابھی گواہ پیش کر. خزیمہ اگوں واپس آندا کی آنا بھائی جی تھوڑے نبی آدھے میرا تیرا سودا ہویا. میں کہنا نہیں ہویا. میں کیا گواہ پیش کر. تو خزیمہ آدھے نے 10 کتنے گواہی دینی ہے, کیڑی پرے کیڑی کچہری کیڑے چوک چ کیڑی عدالت چ میں گواہی دینا. تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. جدو اینی گل کہی یہودی ویندا رہ گیا, پیسے لے چلا گیا. تے آقا فرماندے نے خزیمہ تو مینوں سودا کردیاں ویکھیا؟ اللہ دے رسول نہیں. فرمایا تو میرے کو تصدیق کیتی ہے؟ اللہ رسول نہیں. تو پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے. تو صحابی رسول اگوں کی کہندا ہے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. سمجھ نہیں آئی تھانوں, لسی پین والے لوگوں سمجھ تھانوں سارے نہیں کیوں شاید ایڈی شیڈی انہاں نوں سمجھ نہیں لگنی ہے نا, وہ گھنٹہ کلپانا پھر انہاں نوں سمجھ اور بولتے نہیں. اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیا, اسی تے اللہ نو بھی اللہ منیا. سونیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا اور بغیر ویکھن تو منیا. تسی فرمایا قیامت دا دن برپا ہونا ہے, کیا ہونا ہے؟ اساں کو قیامت دا دن برپا ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا جنت ہے, گیا ہے جنت ویکھی نہیں. تسی فرمایا جہنم بھی ہے, گیا ہے جہنم ویکھی نہیں. سونیا پورا دین پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنی ہے. ایتھے بھی میں سودا کردیا نہیں ویکھیا, میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی.
اور جدی زبان چو یار کدی جھوٹھی گل معاذ اللہ کدی غلط گل نکلی نہیں، او دی گل ساڈے واسطے دلیل ہے، او دی گل ساڈے واسطے پروف ہے۔ اور دنیا دے جننے مولوی امام نے انہاں دی گل یار منو، اگر بات آئے پہلو سوچو منو بعد چ، لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی حدیث آ جائے مننی پہلو ہے سوچنی بعد چ، پھر بھی سوچن دی لوڑ نہیں۔ پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے سوچن دی لوڑ نہیں، جے سوچے گا پھر بھی نہیں ایماندار رہے گا۔ قرآن نے بات کہی ہے توجہ، آپ دی زبان جو نکلیا وہ دین ہے، جسے مولوی امام پیر دی بات دین نہیں۔ ہن کوئی مولوی ادھروں بھی بات شامل کرے ادھروں بھی کرے تے آکھے بھی دین ہے، نہیں، دین مکمل ہو چکے ہے۔ آج تو 1400-1500 سال پہلے میدان عرفات دا 10 ہجری 9 ذوالحج جمعے دا دن تے میرے تیرے پیر و مرشد اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اللہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ، میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے، میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے، آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ گواہی کا دی ہے، چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہیاں کا دیاں نے اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے من و ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، اے ہی میرا مسلک ہے، منہج ہے، جدے سینے تے پورا دین اتریا انہوں وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ بول دے نہیں، مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے نال پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے، چٹ لا دیندا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ بھی کی گل نالے آ گئی ہے نا 12 ربیع الاول ویکھیا جے، حیرانگی دی بات اے وے، افسوس دی، ایک تے بدعت ہے نا، دوجا مولوی عید میلاد النبی دی جڑی دلیل ہے قرآن چو دے رہے نے، جڑی پیغمبر دے 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے وہ دی دلیل قرآن چو دینا ظالمہ۔ ان آیاتاں دی سمجھ معاذ اللہ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی، تینوں آئی ہے، تو مفسر قرآن ہے۔ بول دے نہیں، اس بدعت دی دلیل مولوی قرآن چو دے نے کہ نہیں؟ نال آندے نے یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ منو کہڑے ویلے یاد آئے، فرمان لگے ایک بندہ اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کرتا ہے، پھر کہتا بدعت حسنہ ہے، اصل کے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں، پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ اور میرے بھائی نہیں، دین ہوئی ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے وہ دے صحیح یار یہ دے وچوں دے۔ تے نالے میرے محبوب جی قیامت تک بڑے بڑے مولوی گھڑ گھڑ کے دین بڑھان گے، بڑا دین اجے پڑھنا قیامت تک، لیکن محبوبہ قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے انہاں تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میری گل دھیان نہ سن لو، دین وہی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے، دین وہی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے، اس دودھ دے اندر منٹھار دیاں نہراں دا پانی پا خالص نہیں، او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، کیونکہ پکیزہ جنی بھی ملاوٹ پکیزہ ہوئے وہ لوگوں ملاوٹ ہی ہوندی ہے، زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، ادھر خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پڑے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی آخری۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنج کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جنہ دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے، جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے۔ آئیے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہن بگلا منٹار اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، اے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی، جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے، مسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تو چاہنا جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا انہوں مضبوطی نہ پکڑ
لو جدو نبی تے آکھے لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا پہلی گل اے یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل اے ویغفر لکم ذنوبکم عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے آقا فرماندے نے جدو تسی میں اللہ اندے نے میرے نبی دی گل من کے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا انگلش آؤندی جے نا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا وہ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ اس واسطے نبی دی حدیث نو چھڑنا ہونا گیا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا بول دے رہے حدیث تے ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مانتا میرے شیخ میرے استاد میرے محترم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف فرمانے علماء نے مدارس کے اندر رسول کرخی ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے چند صفات تے مشتمل ہے وہ دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڈنا قرآن حدیث جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے چ لکھیا ہے القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث تے معاذ اللہ گمراہ کردا ہے الا بالمجتہد جڑا مفتی فتوی دین والا ہے اونوں گمراہ نہیں کردا لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جتے آ جائے کسے دی عقل کسے دی قیاس کسے دی رائے او لوگوں کسے مفتی دا فتوی تے کسے امام دا قول چل سکدا انہوں مثال لے لو حدیبیہ دے مقام تے نا 1400 صحابہ احرام بن کے پہنچے اگوں مکے والے سنا کر لیا بھی آہا نہیں تھانوں طواف کرن دینا بول دیں اسی تھانوں صفا مروہ دی سائی آقا فرماندے نے عمر یار جا انہاں نوں سمجھا حضرت عمر آندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو میرا انہاں دا اگے ہی ٹکڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا مڑ کے اگلی نالوں پچھلی وج جانی پچھلی نالوں اگلی وج جانی تے منو رحم دیو حلیم الطبع بردبار جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے یہ سامنے کو اونچی بھی بولے اے بڑا حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی آپ نے بھیج دیتا مکے چ گئے تے اگوں جڑے مکے دے چودھری ہیں نا جن وہ سارے رشتہ دار سن حضرت عثمان کہنے لگے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سائی کر تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا ادھر افواہ پھیل جاندیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے
اے افواہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دی ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے میرے محبوب نو علم نہیں، ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، عثمان و حیدر دیگر صحابہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ہاتھ ہوندا ہے۔ عرشاں تو رب بول پے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، او ادھر میرے وال ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوتے عرش والے خدا دا ہاتھ تیرے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم دی جا سکدے نے؟ اونچی بولا جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے، نہ مرن تو بعد نہیں ہونا۔ انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے، ادا نام سہیل ہے، صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو، بیت اللہ دا طواف کرن دیو، صفا مروہ دی سائی کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے۔ بولتے نہیں بھئی ہن مکے دے مٹ آئے ہیں، پیدل سفر کر کے احرام بننے نے، عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائے۔ لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہی ہے۔ حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے، نبی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا جاتا۔ دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا نا حق نہیں جی دینا، تے مکیوں مدینے گیا تے تساں فوراً دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ شرائط طے ہوئیاں، صلح نامے دے اوتے میرے محبوب نے سین کیتے، اینو کیا لا بھی تو ہی سین کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے۔ فرمایا بھی کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، اپنی اساں ایک بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی؟ تے مشرک کی آندا ہے؟ آندا جی اوتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن نا کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے، جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پڑے۔ یہ آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے، اگر تھانو ہی رسول اللہ من لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی۔ ہن مشرک دا عقیدہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا۔ یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے، رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا۔ بول دے نہیں ہن جن داڑیاں منیا والے نے پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں، انہیں سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی؟
تے جے کسی نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے، آندا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے، انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے، وہ بھی کہے گا ماننا۔ مشرک آندا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ من کے بھی پیچھے چلنا ہے، یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے، بڑی عجیب گل ہے۔ آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے، حضرت علی آندے نے جی میں نہیں جی مٹانا، میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے۔ تے ہن آ گیا 12 ربیع الاول، مولویاں نے کیکاں دے اوتے نام لکھ کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں، وہ بولتے نہیں یار کی ہویا چلانیاں نے کہ نہیں؟ میں کیا مولوی تینوں گش نہیں پہ گیا، تو مر نہیں گیا، نبی دے نام دے اوتے چھری چلان لگیا، تینوں مرگی نہیں پہ گئی، تینوں حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ نبی دا نام لکھ کے کیک دے اوتے چھریاں چلانا ہے، گستاخی دے لیبل بھابیاں تے لانا ہے؟ اہل حدیث دا عقیدہ سنو، میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے، سامنے تختہ دار ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، گولیاں ہون، بم ہون، سب چیز منظور ہے، لیکن محمد دی مین دے اوتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، اہل حدیث مر نہ جائے۔ میرے محبوب نے اتنے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر یار صلح دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا، تسی چلے جاؤ۔ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے، آندے نے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ، آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونے اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے، کتھے جاواں گے؟ جنت چوں کتھے جان گے؟ جہنم۔ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تے نالے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلاپا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، اے میرا مسلک منہج دعوت ہے، اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناس کے حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت،
تو وہ عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے. وہ بندہ گواندا ہی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے دے ول ویکھیا، فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی وہ کی کرنا جی؟ تینوں سزا لگا دین. جی وہ کس چیز دی؟ تساں ہن اس بندے دا جواب سنے، تساں اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتوا دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے. تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو. حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لے کے آیا ہے. کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا. عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. تے آج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ باد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے. کیوں چیمہ صاحب ہاں جنہیں لگے پھر دینے نا مولوی جی تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے. لو صاحب لا لو آندے نے کہ نہیں. اور میں ایک مثال دینا ہونا شاید جی، وہ ایک کتا ڈگ پیا نا خوچ، تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڈے محلے دے خوچ کتا ڈگ پیا، حضرت کوئی دسو مسئلہ. انہیں کہا 100 بوکا کڈو. انہیں 100 بوکا کڈیا. انہیں کہا جی بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. پھر بو نہیں گئی. انہیں کہا 100 اور کڈو. بو نہیں گئی. انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں وہ کتا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا. مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے. کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ کنا چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا. ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا ہے بوکا بدبو دا. دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا پی گیا. اورا پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو ہی حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے. کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی. دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی. مسئلہ کہہ لے حدیث دا اعلان کیے سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. اتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آئیے میرے مسلک دی یہی پہچان ہے، یہی ساڈا مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے. اسی وہ نیکی کردے نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے. سانو پوچھ دیو رفع الیدین کیوں کر دیو؟ پیغمبر دی 650 حدیث موجود ہے. مولانا خالد گرجاکی صاحب گجرا والے انہاں کتاب لکھی، اس کتاب جو نا 650 حدیث لکھی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، میں ہزاراں جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا ہے. لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی تے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی دے باوجود بھی نہیں ایویں یہ لگے رہی میرے بھابی وہ کچھا جی بت لے کے نماز پڑھتے سن تے تاں کیا سی رفع الیدین کرو. میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ ہے جڈا صادقہ باد ہے. کچھا چ بت رکھنے والی حدیث تے سانو یار وکھاؤ. جیڑا مولوی وکھائے گا نا کچھا چ بت رکھنے والی حدیث
کیمرے لگے نے، میری گل دھیان نہ سن لو، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. آؤ دے صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منظر ہی نہیں. ہن تیرے دماغ چ تقلید دا گند ہوئے تینوں حدیث دی سمجھ کتوں ہونی ہے؟ پہلو ایک تقلید دی اینک تے اتار کے آنا، پھر ہی حدیث دی سمجھ آئے گی نا. میرے محبوب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین کتاب لکھی، 43 حدیث آنیاں تھلے، لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، میرے پیغمبر تے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت بولیا جنا. سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم صفحہ 71 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا جی رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان کولوں لئی ہے. ابو نعمان بھی تابعی نے، انہاں بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید وہ تابعی نے جنہاں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. حضرت امام عطا بن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ ہوئے دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں. لوگوں عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میرے ابو بکر نے نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے صدیق آندے نے صلیت خلف رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں سفر حضر چ نال رہا. میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہی رفع الیدین کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، اے آندا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی. کتھوں سند ٹری تے میرے آمینہ دے لال تک پہنچی ہے. میں کہو سن ہجری دسو جدو منسوخ ہوئی 9 ہجری دے اندر وائل بن حجر یمن دا شہزادہ مسلمان ہوندے نے. 10 ہجری دے اینڈ تے اے مدینے آوندے نے دوبارہ سردی دے ایام نے. وائل بن حجر آندے نے میں صحابہ نو چادراں دے تلیوں دی رفع الیدین کردیاں اپنی اکھاں نہ ویکھیا. 11 ہجری دے اوائل دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے. آئیے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقاتن، راوی بھی سارے سکھانے. عقبہ بن عامر دی مرفوع حدیث ہے. عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے. 10 نیکیاں تے فرضاں دیاں 420 بندیاں نے سنت نفل کڈ کے باقی بھی پاؤ صرف رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں بندیاں. یہ ساریاں نیکیاں کیوں ملدیاں نے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے. تو نماز نیتنا کہنا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف، شہر بنگلہ منٹھار، تحصیل صادقہ ضلع، پورا پتہ دسنا چاہیے نا. ایک کہندا جی یہ کیوں؟ میں کہا قیامت نو بدتیاں نے نا بدتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے. انہاں کو پتہ ہوئے گا آسانی نہ لب دے لین دے. اور بول دے نہیں یہ آندا 4 رکعت نماز پیچھے امام. ہن امام کھلوتا ہے تیسری چ، یہ آندا 4 رکعت. میں کہا تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ 2 دے پہلو لنگ گئیاں نے. تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ کہہ 2 لنگ گئیاں 2 پیچھے امام دے.
تو میں کیا امام دی نیت کدے پیچھے نے وہ بولتے نہیں. میں نا ادھر تھل دے علاقے گیا ادھر اتوں دی نیت ایک وکری سی. بزرگوں میں تھوڑے علاقے دی آدھے نہیں ساڈے علاقے دی دوپہر دی نیت ہے 2 رکعت نماز دوپہرا 2 بکریاں 1 ویڑا. سچی گل سنا ہے کوئی اس قوم دی مت ماری ہر علاقے دی نیت وکری. بدعت جڑی ہے نا علاقہ ہی ہوندی ہے ہر علاقے دی بدعت وکری وکری ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایکو ہی ہوندی ہے. بول دے نہیں جاؤ جا کے ساڈا پتا کرو جیڑی نماز ساڈی رہی یار خان چ وہی صادق آباد چ جیڑی صادق آباد چ وہی کراچی ہے جیڑی کراچی ہے وہی پشاور ہے. دنیا دے کسے خطے چ ایسی نماز لکھاؤ کہ اہل حدیث کی کتے نماز ہور ہوئے کسے جگہ تے ہور ہوئے. اسی نماز پڑھنے سلو کما رأیتمونی اصلی. بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ. میرے شیخ محترم میرے نبی نے ریجیکٹ کر دیتی. جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لانی. تا جڑے حنفی نماز پڑھتے ہیں انہاں دی تصدیق تے آمنہ دے لال لگے ہو گئے کرن دے. بول دے نہیں ہو حنفیوں اپنی نماز دی فکر کرو. امام شافعی کرن گے حنبلی نماز دی تصدیق امام احمد ابن حنبل کرن گے. آئیے مالکی نماز دی تصدیق امام مالک کرن گے. محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دا لال کرے. نعرہ تکبیر. ترجمان مسلک حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف سروری صاحب. حنفی نماز چھڑ دے. حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی 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 کالی. حذیفہ نے رہا ہے پھر جے فصل لوڑ نماز دوبارہ پڑھ پھر انہیں وہ بھی پڑھی. کئی بندے نا نماز پڑھتے ہیں رب نو نماز پڑھان آتے ہیں پڑھن آتے نہیں. صحیح گل جی. رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے کھا سجدے چ. یقین کرو ایڈی کالی نماز پڑھتے ہیں جی ڈونکی پمپ نہیں ہوں. صحیح گل. ایک دن نا ایک مولوی صاحب بیان کر لگے. ایک مولوی صاحب پتا نہیں کون مولانا طارق جمیل صاحب. انہوں نے ہمارا ایک بزرگ تھا وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا تھا. میں کیا بزرگ ہی ٹونکی پم سی ماں جڑا 1000 نفل پڑھتا سی. میں جھوٹ مارن لگیا تو بھی نیڑے نہیں کھلوتا. کوئی جھوٹ چھوٹا مار لیا تھوڑے جے کٹھا لیا کوئی 100 تے لے آیا. یہی لوگ نے ہاں عاملۃ ناصبہ. ناصبہ عربی کے اندر ڈاچی نو کیا جاتا جی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاتی. یہ عمل کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہو گئے لیکن وہ باوجود جہنم دا بالر بڑھن گئے. حضرت حذیفہ آندے نے پھر نماز دوبارہ پڑھ. انہیں تیسری دفعہ بھی وہی پڑھی. حذیفہ آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے. حضرت حذیفہ پیغمبر دے صحابی آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور لوگوں اپنی نمازاں دا فکر کرو. جگاں دے پیر نے جس نماز تے عبادت دی تصدیق کرنی ہے او دا ہی اجر تینوں قیامت دے دن ملنا ہے. جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی اس نماز دا اجر نہیں جے لبنا. آئیے ذرا سی ہاتھ سینے تے کیوں بننے آ. فرمایا ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. وائل بن حجر آندے نے میں اللہ دے رسول دے نال کھڑا آپ نے سجاد اتنے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بولیا جی ذرا سینے تے. اچھا بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے؟ بریلوی ہے دیوبندی ہے بھابی ہے ہاتھ کتے بند ہے؟ ایتھے. آندا یار معاف کر دے. کدی کسے بندے نو ویکھیا جو نے دھنی تے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کر دے؟ انہیں لا چھتر لینا ہے بھی چورے ایک تے تو غلطی کیتی ہے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے میرے کو معافی مانگ. تینوں شرم نہیں آتی؟ اور بول دے نہیں. ایتھے ہاتھ بن کے کدی کہ انسان کو کہ معافی منگی ہے دھنی تے؟ بولو حسن دی گل نہیں بولو تے صحیح. ایتھے ہاتھ بننے کدی کی اور دھنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی. مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ بولی تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا او دھنی تو تھلے بن کے وکھائے اونوں 1000 روپیہ انعام دیا. ٹیکنیکل بات بڑے ٹھڈ والا دھنی کو کیوں نہیں
بن سکتے؟ حضرت عمر فاروق کہہ دو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 خنجر مارے ابو لولو نے کتنے مارے نافتے. میں سوال کرنا چاہنا پوری کائنات دی حنفیت نو اگر میرے عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ہاتھ چوں نافتے بننے سن میرے عمر نے خنجر بھی نافتے وجے تو خود کہنا نافتے خنجر وجے ہے اور نافتہ مین زخم سی جی دی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا جاندہ ہے دوائی پلائی جاندی ہے نافتے زخم را بار آ جاندی ہے وہی مین زخم ہے. میں سوال کرنا چاہنا وا اگر عمر دے ہاتھ نافتے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ دسو. ایک منو کہنے لگا نہیں ناف پیچھے ہو دی. اچھا بھائی یہ بالکل کلیئر گل جی میں جھوٹ نہیں بولتا پیا. حنفی مولوی کہنے لگا نہ میں پہ لمیا پا کے چیک کرو جی پیچھے میں کے اگے بول دے. اللہ نہ مولوی نو ہدایت کیونکہ مشرک جہا نا مشرک یہ طبی طور پہ نا بےقوف ہوتا ہے. شرک لبدا بے عقلاں دا گھر کیڑا ہے؟ عقل منداں دے گھر شرک نہیں وڑدا انہوں پتا کو پولے پینے بےوقوفاں دے گھر شرک جا. جن جڑا مشرک ہے انہوں عقل نہیں جنہوں عقل ہے وہ شرک کرتا نہیں تے بنتی نو ہی عقل نہیں ہوندی. آئیے اگے چلنا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اسی فاتحہ پڑھنے نماز کے اندر کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ بولو. ایک آندا جی امام دے لفظ بکھاؤ خلف الامام دا رولا ہے. میں کہا جا کنز الامال کتاب الصلاۃ کڈ. کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے. انہوں نے لکھا عبادہ بن صامت دی حدیث ہی آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. خلف الامام دے لفظ 12 سنگا نام دے میں لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. آئیے حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث سناواں. آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. آئیے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن 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 نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی. انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج کیا جاندا ہے. او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں. اے دی نماز بھی کسے کم دی نہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال بڑی پیاری دے دے آندے سن ایک بندہ چوتھی منزل تے رہتا ہے چوتھی ایک بندہ تھلے آن کے بہل دیتا ہے وہ اتو تھلے اتر گیا ہے دروازہ کھلا ہاں بھائی کدھر آئے ہیں کدھر نہیں بہل کیوں دیتی ہے ویسے ہی میرا علاج کی طرح آگے نہیں. وہ پھر آندا جا دفاع ہوئی کتھوں 5ویں منزل ہے میں اتر کے تھر وہ واپس جان دیا پھر بیل اور کی تکلیف کی آندا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے. ایک بندہ کاروبار بند کردا ہے دکان بند کردا ہے وضو کردا ہے امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھدا ہے پہلے نے دے لئی ہے اتو اللہ نے کدھر آیا آندا کتے نہیں پھر بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی بول دے نہیں. حضرت شیخ القرآن تے فرماندے ہوندے چھکنا لینا ہے کی لینا ہے اور جب فاتحہ نو پڑھنی لین کیا ہے اہل حدیث نے بیل دیتی سبحانک اللہم و بحمدک اتو آواز آئی ہاں جی کدھر آئے وہاں کے الحمدللہ رب العالمین اتو آواز آئی حامدانی عبدی خاصا کہ الرحمن الرحیم اتو آواز آئی اسنا علی عبدی خاصا کہ مالک یوم الدین اتو آواز آئی مجدنی عبدی. بولیے ایک ہی آندا ہے جنہیں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو دے منہ چ اگ
میں کیا کتے لیا جی میری فقہ دا مسئلہ ہے. میں کیا میں تیری فقہ نو اگ لا دیاں. رب کبریا دی قسمیں یہ سورت فاتحہ ہوئے جنوں میرے نبی نے ام القرآن آکھیا ہے. یہ سورت فاتحہ دینا امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر اینو سورت الدم بھی کیا ہے, سورت الشفا بھی کیا ہے, سبع مسانی بھی کیا ہے, قرآن العظیم بھی کیا ہے, سورت الشافیہ سورت القافیہ بھی کیا ہے. اس سورت دے کئی نام امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے ہیں. وہ لوگوں یہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, میں فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے, میں ہاتھ سینے تے بننا نبی دی سنت ہے, میں رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے, میں زبان نہ نیت نہیں کرتا کیوں میرے پیغمبر دی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں نیت دل دی ہوندی ہے, ایک روزے دی نیت بھی ہے. اب 100 من کا دن نویت ہو دن شہر رمضان. ان میں پوچھا جی دلیل آندا کیلنڈر شاید دلیل سنیے کیلنڈر. میں کیلنڈر کی پڑھی کیلنڈر دے میں دن میں نے کل ہوں روزہ پہلا رکھنا ہے نیت دوجے دن دی کرن دے. عقل کو نہیں نا بنتی اکلوں بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورت فاتحہ پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی سنت. میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی, آپ تے رات بوجھل ہو گئی. اللہ 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 میرے پیغمبر نے سلام پھیریا, کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے دا. اج تو علاوہ سوائے فاتحہ تو کچھ پڑھنا. اسی جنازے چ بھی سورت فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ درود شریف بولو صحیح. تے آندے سانو کی نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. آندے سانو جے رام لا لو پڑھتے آپ نہیں جے. تے جنازہ بھی ہمیں چند سکنٹاں دا ہی ہوتا ہے. اور نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے, وہ جے کپڑے ہی سیدھے کردا ہی پیا انہیں سلام بھی پھیر چھڑیا. انہیں کہا ٹھیک ہے جنت وال. اور ساڈے نا ایک پادری ہوندا سی پادری سائی, وہ دا جنازہ پتہ کنا کو ہوندا سی, آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چل وے. یہ جنازہ یہ حساب ہے. اتنے شاہ کے نقطے جدو زندہ ہوں انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں تو جدو مر جانا پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھتے. لا دعا جانا چاہیے اترا ہی جا بولتے اللہ اس قوم نو ہدایت دے. مولوی وہ ایک مولوی سی نا, انہوں کہ مقتدی نے ویکھیا بغیر وضو تو ہی نماز پڑھا چھڑی انہیں. انہیں کہا مولوی جی وضو نہیں جی کیتا. انہیں کہا تنخواہ تو ہی بتا دے کو نہیں بغیر وضو تو ہی پڑھا رہی ہے. انہاں دا علاج یہی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے ولضالین اگے کی آندے ہو آمین. صحیح مسلم دی روایت ہے آمین ایڈی اچھی آنکھوں فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. آسمان دے فرشتے بھی اچھی آمین آندے نے, وہ بھی بھابی نے بول دے نہیں. جدو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. میں ایک نو کیا میں کیا تسی ہولی آمین نہیں آندے اچھی نہیں آندے. آندا جی نہیں یہی ہولی آنے ہاں اچھی نہیں آندے. میں کیا اسی ہولی آنے ہاں تسی نہیں آندے. آندا جی تسی ہولی آندے میں ہولی بھی آنے ہاں تینا چچی آنے ہاں. میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا. آندا نہیں جی ہولی آنے ہاں. میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں. میں کہا آمین کہڑے ویلے آنا ہے ولضالین آکھے گا تے آمین کہے گا نا. جدو تو فاتحہ نہیں پڑھنی آمین تو کہڑے ویلے کہنی ہے بھائی. اور بولتے نہیں کو سمجھ آ رہی. آئیے اگر کوچ جانے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھے سمی اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنے ہیں. صحیح بخاری ہے میرے پیغمبر تک سیابی کالی کالی آیا جلدی جلدی آیا سائے نو چڑھے ہے ساتھ پھولے ہے. میرے پیغمبر دے پیچھے نماز چان کے مل جاؤں گا. آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. میرے نبی نے سلام پھیریا. آقا فرماندے نے کون سی بھی جن نے عقل میں کہے نے اسے آدھیا تھا میں چپ کر گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے نے کہتے آقا علیہ السلام غصے ہی نہ ہو. میں کون سی بھائی اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا ثواب لکھن آئے سن. کتنے فرشتے اج بھی آدھے نے پر آدھے بھابیاں کی مسیحت کیونکہ سارے تو علاوہ ہے دعا پڑھتے ہی کوئی نہیں. سارے بچوں بھی آتی ہے کئی مولویاں بھی نہیں آتی.
بولتے اس لیے ایک مینوں کہن لگا سانو فرشتے بکھاؤ تے صحیح جڑے آندے 39 آندے کیونکہ کئیاں نے عالم رواج ہی قسم کھادی ہے نا ہاں نبی دی حدیث مننی کو نہیں خدا دی قسم ہے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دا رد کردیاں گزر گئیاں ظلم تے ہے فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہیں کیا پوری زندگی میں ایک وطر والی دی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو رد نہیں ہویا لیکن اہل حدیث ہو تھانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھوڑے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دی حفاظت کردیاں حدیث پڑھاندیاں حدیث لوکاں تک پہنچاندیاں گزر گئے جاؤ ساڈے مدارس دا بھی وزٹ کرو پہلے سال تو یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے نغبۃ الحدیث بلوغ المرام مشکات شریف نسائی پھر اگے ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری پورے 6 سال حدیث تے ادھر 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے آخری سال چ حدیث دا دورہ کراندے کیونکہ انہیں تقریب ہدایت شریف تے کرنی نہیں تقریب بخاری کرن دے لوگ پیسے دیں گے بولتے نہیں تے دورہ چ بھی کئی طالب علم جڑے ذہین ہوندے نے والے حدیث ہو جاندے ہاں گجرا والے جامعہ عربیہ کا واقعہ ہے 1995 کی گل ہے میں اتنے جامعہ اسلامیہ پڑھنا ہونا اتنے انہیں 10-12 منڈیاں اندر ڈک کے ماریا عربیہ دے نا حدیث کا دورہ کرانے رفلی دین دیا حدیث آئی انہیں کہا استاد جی یہ بخاری چو یہ رد کرو نا 5 حدیث جو کرن دیا نے تو بخاری چو رد کرو استاد کہنے لگا تھی میرے بے ادبی کی بدتمیزی کی انہیں ڈک کے ماریا انہیں ماریا اور 10 دے 10 منڈے ہی حدیث ہو گئے جامعہ عربیہ کی گل اللہ کے فضل نہ مسلک اہل حدیث سچا کھڑا ہے اہل حدیث کی حقانیت نے کوئی انگل نہیں رکھ سکتا میں کیا تو آنا فرشتے بکھاؤ میں پہلے نمبر دے تیری نظر ہی نہیں ویکھن والی تے آؤ نا میں کہا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ 39 فرشتے کیوں یقین ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں آئیے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھنے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی وارزقنی ورفعنی یا رب اغفر لی کیوں پڑھنے میرے پیغمبر دی حدیث پاک موجود ہے پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون نبی دی حدیث آ گئی حکم آ گیا ایک نبی نے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی تو نبی علیہ السلام نے لا کے سڑ چھڑی سونے دی انگوٹھی آقا فرماتے ہیں جنہیں اگ دا انگیارہ رکھنا ہے نا جنت دی اگ دا انگیارہ وہ سونے دی انگوٹھی پا رہے اور نبی علیہ السلام نے لا کے سٹی تو 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی تو کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تو سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہنا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنے کہ نہیں دسو سویرے پوچھنے سنا بھائی آندہ رات جلسہ بڑا رہا پرانی کھڑی نوی پا بول دے رہی کہ جان لگیا ایویں ہوندا نا 1500-2000 دی جُتی لئی تے لے گئے سارا ایمان دا جنازہ ہی کڈ گئے ایتھے 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں ایک صحابی آندا یار پڑھ لے تیری بیوی دے کام آ جائے گی آندا تو پڑھن دی گل کرنا جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ایدا نہ ہے فتبعونی بولو